شاید ہمیں خوشیاں راس نہیں ہیں، پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے، کوئی 22 سال کا تقریباً عرصہ ہو گیا پاکستان میں لاسٹ کوئی بھی آئی سی سی ایونٹ ہونے کے بعد، اور اب پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے۔ پاکستان میں ہونے والی اس چیمپئنز ٹرافی میں جو بڑے سٹارز ہیں اس وقت دنیا کرکٹ جن کو مانتی ہے وہ انجری کا شکار ہو چکے ہیں، اور اس کا تسلسل جاری اس طرح سے ہے کہ اب فخر زمان جو ہیں وہ بھی چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو گئے ہیں۔ اور جو فخر زمان کی ویڈیو آئی ہے انجری کے بعد پویلین جانے کی، اور اس کے بعد زاروں قطار رونے کی، پھوٹ پھوٹ کر رونے کی، اس نے پاکستانی شائقین کرکٹ جو ہیں ان کے دل توڑ دیے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ چیمپئنز ٹرافی شروع ہونے سے پہلے ہی آسٹریلیا کے مشہور بلے باز اور کپتان جو ہیں وہ بھی کمنس، اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ باقی ان کے جو سٹار پلیئرز ہیں، میچل سٹارک ہے وہ ہیں، ہیزل ووڈ ہے وہ ہیں، اور اس طرح سے ان کے اچھے اچھے جو پلیئرز ہیں بڑے بڑے وہ باہر ہو گئے، مارکس اسٹوئنس بھی باہر ہو گئے، بمراہ باہر ہو گئی، ٹھیک ہے، آپ کے سائم ایوب باہر ہو گئے، ٹھیک ہے، اور بھی کافی کھلاڑی ہیں جو کہ انجری کے باعث اس چیمپئنز ٹرافی میں نہیں کھیل سکیں گے، اور یہ جو سٹار پاور ہے یہ نہ ہونے کا نقصان پاکستان کو یقیناً ہوگا۔ لیکن جو فخر زمان کی انجری ہے اس نے پاکستانی شائقین کے دل توڑ دیے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ میں کہتا ہوں رونے پہ مجبور کر دیا ہے۔ یہ نہیں تھا کہ فخر اکیلا ہمیں کوئی چیمپئنز ٹرافی جتوا دیتا، لیکن جو فخر کی بات ہے نا وہ کسی اور میں نہیں ہے۔ شاید بابر کی جو فین فالوئنگ ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن جو فخر ہے، جو فوجی ہے، جو دل گردہ وہ دکھاتا ہے وہ بابر میں نہیں ہے، وہ نہیں دکھا سکتا۔ بے شک اچھا پلیئر ہے، ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن فخر فخر ہے۔ پاکستان کو چیمپئنز ٹرافی کا پہلا میچ نہ جتوانے اور اپنے انجرڈ ہونے کے غم میں فخر زمان ڈریسنگ روم پہنچے تو ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ فخر کے آؤٹ ہو کر ڈریسنگ روم جانے کی ایک ویڈیو ہے جو آئی سی سی نے جو ہے وہ پبلش کیا، اور اس میں وہ بوجھل قدموں کے ساتھ چلتے چلتے جا رہے ہیں جیسے وہ جسم میں جان نہ ہو، بندہ جیسے وہ کوئی بہت بڑا صدمہ ہوا ان کو، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب وہ اندر گئے ہیں تو جو اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں تو ایسے وہ پہلے بیٹھے ہیں اور پھر انہوں نے ایسے سر پکڑ لیا اپنا، یعنی کہ اتنا زیادہ ان کو اس چیز کا دکھ تھا کہ یار میں چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہوا، اور جیسے پہلے ان کے ساتھ کیا کیا 3-4 ماہ پہلے آپ کہہ لیں، اس کے بعد وہ ٹیم میں آتے ہیں اور شاندار کم بیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اچانک سے پہلے ہی میچ میں دوسری بال پر انجرڈ ہو کر چلے جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ چیز بھی ہے کہ یہاں پہ سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ مینجمنٹ کی بھی بہت بڑی غلطی ہے، لیکن جو فخر زمان نے حالانکہ اپنا ایک جو ہے وہ بیان بھی دیا سوشل میڈیا پر، انہوں نے کہا کہ چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہونے پر جو ہے وہ بہت زیادہ مایوس ہوا ہوں، بہت زیادہ دکھ ہوا ہے، کیونکہ ہر پلیئر چاہتا ہے کہ اس طرح کے ایک بڑے سٹیج پر، اور یہ دیکھیں فخر کا یہ پہلا ٹورنامنٹ تھا جو کہ پاکستان میں تھا، اتنا بڑا ٹورنامنٹ، یہ اس کو آپ منی ورلڈ کپ بھی کہتے ہیں، اور فخر جیسا سٹار پلیئر اس میں کھیلنا چاہتا تھا، اب وہ نہیں کھیلا، اس نے مایوسی کا اظہار کیا، اس نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ بہتر منصوبہ ساز ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے پاکستان کی بہتری ہو جائے، لیکن بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ فخر کی جگہ کوئی اور لے سکتا ہے۔ آپ دیکھیں امام الحق ان کی جگہ پہ آئے ہیں، بہت اچھی فارم میں نظر آ رہے ہیں، انہوں نے 150 بھی کیا، 100 بھی کیا انہوں نے ریسنٹ ٹائمز میں ڈومیسٹک میں، اور یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن جو فخر کا ایک انٹینٹ ہوتا تھا، جو فخر کی دلیری ہے، جو فخر کے چھکے ہیں، وہ ہر کوئی مس کرے گا اب، ٹھیک ہے۔ خیر فخر زمان نے لکھا کہ بدقسمتی سے میں چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو گیا ہوں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میری نیک خواہشات ٹیم کے ساتھ ہیں۔ دوسری جانب انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے امام الحق کو فخر زمان کی جگہ پاکستان کے اسکواڈ میں شامل کریا۔ اچھا
یہاں پہ محمد حفیظ نے ایک بات کہی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ محمد عامر نے ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی میری بات ہوئی ہے فخر زمان سے، اور ان سے جب میں نے پوچھا ہے کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے، انہوں نے کہا مجھے سائڈ اسٹرین ہے، یعنی کہ انہیں ایک ایسا درد ہے، ایک ایسے درد میں وہ مبتلا ہیں جو کہ کم از کم جو ٹائم لے گا وہ لے گا 2 ماہ کا ان کو واپس انٹرنیشنل کرکٹ میں آنے کے لیے، اور اٹ مینس دیٹ کہ شاید وہ چیمپئنز ٹرافی کے بعد پاکستان سپر لیگ سے بھی باہر ہو جائیں گے، اور پاکستان سپر لیگ میں اس طرح کا ہیرا، جو اس طرح کا جو ہیرو ہے، جو ایک جسے ہم کہتے ہی فوجی ہیں، اگر وہ نہیں ہے نا تو کیا مزہ آئے گا، آپ خود اندازہ لگا لیں، ٹھیک ہے، بہت بڑا سیٹ بیک ہے پاکستان کے لیے۔ اور یہاں پہ محمد حفیظ نے بھی کرٹیسائز کیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے 4 نمبر پر حفیظ کو بیچا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے ایک بندے کی کنڈیشن کیا ہے، ہو سکتا ہے پاسبلٹی تھی کہ اگر آپ اس کو ریسٹ دے دیتے تو شاید وہ چیمپئنز ٹرافی کے پورے ٹورنامنٹ سے باہر نہ ہوتا، بلکہ اس میچ سے باہر ہوتا، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس لازمی ہے اس کی بیٹنگ کروانا تو آپ آخر میں بھیجتے اس جگہ پہ جہاں آپ کے پاس آپ کو لگ رہا ہوتا کہ شاید اگر فخر آئے گا تو ہم جیت جائیں گے۔ اب صورتحال کیا، اب آپ کو بتاؤں بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کو انڈیا کا میچ ہر صورت جیت رہا ہے، اور یہ جیت کر بھی پاکستان چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں پہنچے گا یا نہیں اس کا کوئی بھروسہ نہیں، کیونکہ ایک تو بنگلہ دیش کے خلاف میچ کھیلنا ہے اور جیتنا ہے، اور بنگلہ دیش کی ٹیم بھی اتنی بری ٹیم نہیں ہے، وہ بھی اچھی فائٹ کرتے ہیں، اور اگر آپ ان سے جیت بھی جاتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس دن جو بارش کے چانسز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، سو یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ اس دن بارش آ جائے اور پاکستان جو ہے آؤٹ آف دا سیریز ہو جائے، یا پھر آپ یہ دعا کر سکتے ہیں کہ نیوزی لینڈ کو بنگلہ دیش ہرا دے، جو کہ بظاہر لگتا نہیں ہے کہ ایسا ہوگا، ٹھیک ہے، تو یا پھر یہ ہے آپ یہ دعا کر سکتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ نیوزی لینڈ سے ہار جائے اور پاکستان جو ہے وہ انڈیا کو بھی ہرا دے، اور یہ بھی بظاہر نہیں لگ رہا، تو ہماری کنڈیشن یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ کاش کسی طرح ایک دفعہ انڈیا سے نکل جائیں تو ہم آگے نکل جائیں گے، ہمیں یعنی کہ وہ بھروسہ نہیں ہے کہ ہم انڈیا کو ہرا لیں گے، ہم وہ تکے پہ تھے کہ ہم نیوزی لینڈ کو اور بنگلہ دیش کو ہرائیں گے، آگے چلے جائیں گے، پھر آگے ایک آسان ٹیم ملے گی اور فائنل ہم کھیل سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ، یعنی ہمیں یہ تو کنفرم ہے کہ انڈیا فائنل میں جا سکتا ہے، یا آسٹریلیا یا انگلینڈ جو باقی ٹیمیں ہیں نا ان کا ہمیں تقریباً تقریباً ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ کہاں تک جائیں گی، لیکن پاکستان کا ہمیں کوئی پتا نہیں ہوتا کہاں تک جائیں گی، ہم یہ دعاؤں کے سارے چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اس حوالے سے کیا رائے دیں گے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ خدا حافظ۔